الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات. میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں آپ تمام سننے والوں کا کہ آپ نے یہاں پر استعداد میں شرکت فرمائی. آغاز مجلس میں متشکر ہوں جناب ضیاء رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس آستانے پر آؤں اور جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکے وہ بصورت خدمت پیش کر سکوں. ہم اسی ضمن میں ان احباب کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ایک طولانی سفر کیا، شکاگو سے تشریف لائے اور وہ ایک خاص مقصد کے تحت، خاص برنامے کے تحت اور اپنی ایک اجتماعی شرکت کو ہمارے لیے، خاص طور پر یہاں کے سننے والوں کے لیے ایک ایسی صورت سعید کے طور پر کہ جس میں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت پا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں شرکت کی بلکہ اس برنامے کو، اس پروگرام کو ایک صورت دینے کی بھی کوشش کی. یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروپ ہے جو بقی گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے. میں اس سلسلے میں اگر یہ کہوں کہ ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کی محنت شاقہ جو یہ ہر برس، ہر سال کرتے ہیں خاص مواقع پر اور خاص تاریخوں میں، ظاہر ہے کہ ہم تو کسی صورت ٹریبیوٹ ان کو نہیں دے سکتے. جہاں سے انہیں جزا ملنی ہے وہی در اور اسی گھر پر یہ حاضر ہیں اور اسی مقام پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کیا اور میری مجال کیا. لیکن دیکھیے، بات سے بات اور آپ ہی کے حوالے یہ بات کہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں اور تاریخ ہی کو اپنا حوالہ بنائیں تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کو یہ لے کر آگے بڑھ رہے ہوں یا جس مقصد پر آپ یہاں قائم ہوں وہ الگ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی نظری اختلاف ہے نہ کوئی فکری اختلاف ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک
اتحاد کی صورت ہے. یعنی دنیا کے لیے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ جہاں پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ متحد ہو جائیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک ایسی صورت اتحاد ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جہاں کہیں بھی دنیا کے، یعنی آپ کے سامنے سارے ممالک ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، جب موقف حسینی آتا ہے تو اس میں آپ کا قیام تا قیام قیامت نظر آتا ہے. یہ آپ کا قیام، اور ظاہر ہے کہ آپ کا قیام تعصی میں ہے، آپ کا قیام اتباع میں ہے، آپ کا قیام اطاعت میں ہے. اور یہ شخصی اطاعت نہیں ہے، یہ فرد کی اطاعت نہیں ہے، یہ اصل اصول پر باقی رہتے ہوئے کہ جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سورہ نحل کی اس آیت کو میں صرف کر رہا ہوں، اور شہاب عابدی صاحب نے میرے والد کی کسی تقریر کا حوالہ دیا سن 68 کی، اور انہوں نے کہا کہ سورہ نحل کی انہوں نے کسی آیت کی تلاوت کی. میں ظاہر ہے کہ عرض یہ کروں آپ سے کہ آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کروں اس موقع کے لیے جس موقع کے لیے آپ نے مجھے آمادہ کیا ہے. قرآن مجید نے سورہ نحل میں ایک عجیب انداز سے تذکرہ کیا، اور عجیب تذکرہ ہے اور قیامت تک کے لیے رہ جانے والا تذکرہ ہے. یعرفون نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کی معرفت رکھتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہو، مگر ثم ینکرونہا، اور تم دیدہ و دانستہ ان سے مکر جاتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے. عجیب بات ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تم عرفان نعمت رکھتے ہو، یعنی عرفان نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اعتراف حقیقت کرتے ہو، معترف حقیقت ہو، اصل حقیقت سے آگاہ ہو، اصول حقیقت کو پہچانتے ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ تم انکار نعمت کر دیتے ہو؟ عرفان نعمت کے بعد انکار نعمت کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کے بنسبت قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ اس طرح سے اپنے کلام کو پیش کیا، اور یہ کلام شخصی نہیں ہے، یہ وحی ہے، سرچشمہ وحی ہے، کسی کے قلب پر آ رہا ہے، کسی کی زبان پر آ رہا ہے، کسی کے دل میں جا کے ٹھہر رہا ہے، کسی کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اگر عرفان نعمت رکھ کر انکار نعمت ہو رہا ہے تو اب قرآن کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور قرآن کو کسی سے فتوے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم عرفان نعمت کے بعد انکار نعمت کرتے ہو، یہ تو تم کر رہے ہو، مگر اب ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ وہ ہم بتا رہے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یعنی کیا ہوا نقصان کس کا ہوا؟ رحمان کا نقصان ہوا یا انسان کا نقصان ہوا؟ رحمان نے تو بتایا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، ہم نے تمہیں اس نعمت کو محسوس کرنے کے ذرائع بھی دیے. وہ ذرائع حسی بھی تھے، عقلی بھی تھے، وہ ذرائع معرفت کے تحت بھی تھے، عرفان کے ضابطے میں بھی تھے. ہم نے سب کچھ تمہیں دیا کہ تم ٹٹولو، تم جانچو، تم پہچانو، تم دیکھو، تم اس کو سمجھو. نہ سمجھ میں آئے، زمانہ آگے نکل جائے، جا کے چھو کے دیکھو، سمجھ میں نہ آئے خوشبو سے پہچانو. ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں، ہر دور میں نعمت دے رہے ہیں، مگر تم انکار نعمت کرتے ہو تو نقصان پیدا کرنے والے کا نہیں کرتے، اپنا نقصان کر رہے ہو. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اقلیت میں کافر نہیں ہے، اکثریت میں کافر ہے. اب جتنے دنیا میں پولز کروا لیجئے،
جتنی رائے شماری کروا لیجئے قرآن کو سپر سیڈ نہیں کر سکتے آپ. وہ اکثرہم الکافرون، اقلیت کافر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، دیواروں پہ تو اقلیت، مگر معدن وحی میں اکثریت ہے جو کافر ہے. تو اب ایسی منزل پر کس ہمت کے ساتھ اور کس قوت کے ساتھ ہم یہاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کہہ رہے ہیں عباس کی قوت، ارے ہم کہہ رہے ہیں عباس بھی جس کا متی ہے اس کی قوت. اس کی قوت کو دیکھو. تم تو آثار کو دیکھ کے ڈر جاتے ہو، اسی لیے گراتے ہو. تم نے اس کے اثر کو تو ابھی پہچانا ہی نہیں. جس دن اس کا اثر زائل کر دو میں سمجھوں گا انہدام بقی ہو گیا. اب یہ جملہ میرا یاد رکھیں گے آپ، یہ میرا جملہ یاد رکھیں گے. دنیا کے لیے بقی منہدم، دنیا کے لیے بھائی منہدم تو وہاں ہوتی ہے کوئی شے جب اثر ختم ہو جائے. آپ کی ظاہر بین نگاہوں نے در و دیوار کو دیکھا اور آپ نے ڈھا دیا. آپ نے غلط نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی اصل سے جڑے ہوئے تھے. آپ کو ابھی یہ تاریخی حوالہ دوں ابن تیمیہ کا. زندگی کے آخری 2 سال قید خانے میں گزارے ہیں. کیوں معلوم ہے کیوں؟ فقط اس لیے کہ ایک فتویٰ دیا تھا، اور فتویٰ یہ تھا کہ رسول کے مزار کی زیارت پہ کوئی نہ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ سلسلے کہاں تک جڑے ہوئے ہیں؟ اس زمانے میں بالغ نگاہ رکھنے والوں نے کہا زندان کے حوالے کر دو. اس زمانے میں یعنی کتنی پرانی بات کر رہا ہوں، کم از کم 700 برس پہلے کی. اس کے لیے ماڈرن انلائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے مودت چاہیے، مودت. عقیدت چاہیے، عقیدت. صرف اتنے بڑے آدمی کو جو اپنے دور کا جیت تھا، پوری زندگی گزارنے کے بعد آخری 2 سال زندان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ ہے کہ محمد کی قبر کی زیارت کو کوئی نہ جائے. تو اس وقت کے باشعور افراد نے انہوں نے کہا یہ ناقابل قبول. یعنی جو زیارت قبر مطہر رسول کا منکر ہو، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کافر تھا؟ کیا اب ہم کہیں گے نہیں نہیں نہ ہم قرآن کو اپنے مفاد میں پڑھتے ہیں؟ بھائی کیا اس سے انکار ہوگا امت مسلمہ کا کہ محمد اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا اجتہاد یہاں تک آ گیا؟ کیا اجتہاد یہاں تک آ گیا کہ اب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ کی نعمتوں میں محمد نعمت نہیں ہے؟ تو پھر اگر اس کے لیے دنیا آمادہ ہے تو پھر آگے بڑھیے. پھر اور بھی بڑی منزلیں ہیں، تیار ہو جائیے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. در و دیوار کو سب سمجھ بیٹھے کہ یہی تو ہے. ان کو تو دھوکہ دینے کے لیے یہ در بھی ہے، یہ دیوار بھی ہے. ورنہ در کو شگاف کرنے والی تو فاطمہ بنت اسد ہے. تم جس دیوار کو چومتے ہو نا، ابھی چوم کے بیٹھے ہو نا، اس کو تو شگافتہ کیا ہے، شگافتہ. یعنی حیدر ماورائے در و دیوار ہے. اب ان کو جا کے یہ سمجھاؤ، تم نے جس کو گرایا نا در و دیوار کو، وہ تو ہمارا مطمع نظر ہے ہی نہیں.
وہ تو ہمارا مطمع نظر ہے ہی نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے تم نے حقیقت کو نہیں پہچانا, تم نے اصل کو نہیں جانا, تم نے اس انتہا پہ نظر نہیں کی کہ جس کا قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو سمجھو تو صحیح, یہ نعمت ہے, نعمت, یہ نعمت ہے, اور اس نعمت کا عرفان بھی ہے. اس نعمت کو جانتے کیوں؟ مشکل پڑتی ہے تو تم ہی پکارتے ہو. کیا اللہ کو نہیں پکارتے؟ کیا اللہ کو نہیں پکارتے؟ کب پکارتے ہو بھائی؟ کم از کم مشکل میں تو پکارتے ہو نا. تم مظاہر قدرت کو آواز دینا, مظاہر قدرت کو پکارنا, وہ بھی تو حصہ قدرت ہے نا, جزو قدرت ہے نا. اگر کل بھی نہ کو, ارے بارش نہ ہو تو ابر کو بلاتے ہو یا نہیں؟ نماز استسقاء پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ ہے بارش کا برسانے والا, مگر کہا اسباب و علل کی دنیا ہے. اسباب و علل کی دنیا میں سبب بھی چاہیے, علت بھی چاہیے. اگر اس پر نظر ہو تو ابر کو دعوت دینا کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, عین حقیقت ہے, عین حقیقت ہے. اور اس میں کوئی رمزیت بھی نہیں ہے, کوئی مخفی اسرار بھی نہیں ہے. ارے جو جس کام کے لیے معین ہے اس کو بلاؤ. ابر کو بلاؤ گے بارش کے لیے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بارش کو بلاؤ گے نمو کے لیے, تو اگر نمو کا مطلب فقط گھاس پھوس کا بڑھ جانا ہے تو یہ ہوگا جانوروں کے لیے, لیکن عقل کے نمو کے لیے کس کو پکاروں؟ روح کی بالیدگی کے لیے کس کو بلاؤں؟ نفس میں ترفع کے لیے کس کو پکاروں؟ تو ظاہر ہے کہ اتنا تو آپ حق دیں گے آپ مجھے کہ سورس کو بلاؤ, سورس کو بلاؤ. تو اگر کبھی کسی جگہ کھڑے ہو کے اپنے گوشت پہ بلند کر کے یہ کہا دیکھو یہ ہے میرا نفس, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ اصل میں ہیں جو تقریر کروا رہے ہیں, ورنہ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ سماعتیں ہیں, یہ سماعتیں جو کہلوا رہی ہیں. مولانا تشریف فرما ہے اور ان کے حق میں بجا کہا کہ جس انداز سے خدمت انجام دے رہے ہیں خاص طور پر اٹلانٹا اور ویسینٹی میں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ میں تعارف کروا سکوں, لیکن ان کی خدمت ان کا تعارف ہے, ان کی خدمت ان کا تعارف ہے. چاہتا تو یہ تھا کہ مجھ سے پہلے جس حد تک اور جو بھی بولنا چاہیں بولیں, اس لیے نہیں کہ ہم بھڑاس نکالتے ہیں, یہ اس لیے نہیں تھا, یہ فورم اس لیے نہیں ہے, فقط اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا سوچتا ہے, ہماری بہنیں سبجیکٹ پر کیسے سوچتی ہیں, ہمارے مرثیہ پڑھنے والے, نوحہ پڑھنے والے اس سبجیکٹ کو کیسے برتتے ہیں. فقط اس لیے تاکہ دنیا جانے, دنیا کہ ہمارے پاس ہم موقف ایک ہی ہے ہمارا, اور وہ یہ ہے کہ تم آثار پہ رک رہے ہو, اور وہ بھی ظواہر میں. تم اس اثر کو نہیں دیکھتے کہ جو کون و مکان پر محیط ہے. میں کیا عجیبہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ایک اثر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی کو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے. 15th اینوئل مکہ کانفرنس ہوئی ابھی گزشتہ اتوار سے منگل تک 3 روز پر, اور یہ کہاں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ہے. اب اپنے کسی نئے طریقے کو بدعت نہیں کہتے.
میں 1500 میں نے نہیں کہا، 15ویں، یعنی 2014 سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی ٹرن آف دا سینچری پر آپ نے کہا کہ ہم شروع کر دیں، تو آپ کے لیے وہ بدعت نہیں ہے. بہت خوب، بہت اچھے، جاری رکھیے، اور کتنے برس آپ کریں گے وہ بھی دیکھیں گے ہم. لیکن عرض کروں آپ کو کہ کیا کیفیت، موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ ہم اسلامک کلچر پر گفتگو کریں گے. یہ موضوع رہا ہے اس دفعہ کا موضوع. سننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سے واقف ہوں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ اب ہو جائیں گے. اسلامی ثقافت کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو. اور گفتگو یہ کہ اسلامی ثقافت، اس کی حقیقت اور عصر حاضر سے اس کی وابستگی، یعنی ایک پورا موضوع سخن رہا اس کانفرنس کا. 3 روز میں 500 اسکالر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو سب سے بڑا خائن ہے، دنیا امین کہہ رہی ہے، میں خائن کہہ رہا ہوں، اس نے اس کو اوپن کیا. اور اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اوپن کرنے سے اور کلوز کرنے سے تو سبجیکٹ نہیں رہتا، اس کے تو امکانات ہی کچھ اور تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ اسلامی ثقافت کو ہم دنیا کے تمام مسلم ممالک میں پھیلائیں، اور اس کے لیے یونیفائیڈ سلیبس کو وضع کیا جائے. میری بات کو غور سے سنیے، یونیفائیڈ سلیبس اس کو وضع کیا جائے، اور دنیا کی لائیو لینگویجز جتنی زندہ زبانیں ہیں مسلم ممالک میں، ان کے حوالے اس کو کر دیا جائے. اور اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں پر غیر اقوام کا غلبہ نہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں. پوری کانفرنس ہوئی، محمد کا تذکرہ نہیں ہے. اسلامی ثقافت. اب اسلامی ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس جو انڈرسٹینڈنگ اسلامی ثقافت کے لفظ کی، یعنی اسلامک کلچر کی، وہ کیا ہے؟ کریڈ، ویلیو، بلیف، آپ سمجھ رہے ہیں، اسکل، بیہیویئر. نوجوان بیٹھے اس لیے شاید انگریزی میں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور آسانی بھی اب ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے اصل میں وہ محور کہ جن پر اسلامی ثقافت کا مدار ہے، اسلامک کلچر کا. یہ تو کہہ دیا، اور اس کے بعد کہا او بے اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے مسلم ہونے پہ فخر کرو، اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دو. اللہ کی اطاعت یعنی اس اللہ کو جس کو اس کے بندے نے پہچانوایا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت. یہ فکر ہے عصر حاضر میں، یعنی عرض کر رہا ہوں نا، اسلامی ثقافت و وراثت، اس کی حقیقت اور عصر حاضر سے اس کی ہم آہنگی، کہ ہم کیسے ہم آہنگ ہو دور جدید میں. کس طرح سے آج کا بچہ جب یہ کہے کہ ہماری وراثت و ثقافت اسلامی ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو سنک کرے، سنکرنائز کرے. اس کے لیے انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یونیفائیڈ سلیبس ہو، اللہ کی اطاعت ہو، مسلم ہونے پر افتخار ہو، اور آپس کے اختلافات کو ترک کر دیا جائے، بھلا دیا جائے. یعنی عرفان نعمت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تم نے پہچانا ہے مگر منکر ہو رہے ہو، اور تمہارا انکار تمہیں مبتلا کفر کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے کیسے مومن کافر بنتا ہے؟ ایک آیت میں لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس میں، ایک عمر نہیں چاہیے، ایک آیت چاہیے، ایک عمر نہیں چاہیے. صاحب ایمان کو کفر سے جا ملنے کے لیے ایک آیت چاہیے. اگر اس حصے پہ رہے تو مومن، انتہا پہ چلا جائے تو کافر. درمیان میں ہے انکار، اقرار کے بعد، بقن بقن کے بعد.
صورت ہے جانتے ہیں، مگر دیدو دانستہ مکر جاتے ہیں، جانتے بوجھتے اندھے بن جاتے ہیں، سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں ڈسکس نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں پوری پھر پولیٹیکل فلسفی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، 15ویں آپ نے مکہ میں مسلم کانفرنس کی، اور اس کے بعد مسلم ورلڈ لیگ کو، جو آپ کی بغل بچہ تنظیم ہے، کتنا صحافیانہ ایک یہ ایکسپریشن ہے، یہ پڑھتے تھے نا آپ کسی زمانے میں تو پڑھتے تھے، اس کے حوالے آپ نے کر دیا یہ کہہ کر کہ اس کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ کیوں فنڈ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عبد الوہاب نجدی کے فلسفے سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ابن تیمیہ سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ابن تیمیہ کا تعلق احمد ابن حنبل سے ہے۔ لیکن خدا کے لیے کم از کم اس پوری ترتیب میں ایک بات کو تو پیش نظر رکھتے، وہ جو بھی فقہ ترتیب دے کے گئے احمد ابن حنبل، مگر یہ کہہ کے ضرور گئے کہ اگر ان کی محبت میں اگر کوئی مجھے رافضی کہتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ بھائی میں اب میں کیا عرض کروں آپ سے، بیسڈ آن دی فلسافیکل تھاٹ آف احمد ابن حنبل پوری تحریک ہے، لیکن احمد ابن حنبل کے اس رخ کو نہیں پہچانواتے۔ عقیدہ کچھ بھی ہو، نماز جیسے پڑھتے ہوں، فرائض اور واجبات سے جیسے بھی گزرتے ہوں، مگر جب بات محبت کی آتی ہے تو محبت پھر کسی دائرے میں رہ کے نہیں کی جاتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ محبت تو پھر کھل کے کی جاتی ہے، کھل کے۔ وہ اور ہوں گے جو محبت کو دل میں چھپا کے رہتے ہوں گے۔ ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، ہماری محبت آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، احمد ابن حنبل کا فلسفہ ہے۔ کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ ان کی محبت میں رافضی ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے ایسا لفظ منظور ہے، میں ہوں رافضی، علی کی محبت میں، اولاد علی کی محبت میں میں ہوں، یہ ہے نا۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے افتخار بنایا۔ کیوں؟ اس کو معلوم تھا ایک کی محبت میں گرفتار ہو کے سب کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، ایک کی محبت کا اسیر بن کے سب کی محبت کو دور کر دوں گا۔ ایسی اسیری تو چاہیے تھی مجھے، ایسے ہی تو پابند ہیں آپ، مگر اس پابندی میں آزادی کتنی ہے آپ دیکھیے۔ حکومتیں گزرتی ہیں، آپ کسی کا تذکرہ نہیں کرتے، مگر جس کی محبت میں آپ اسیر ہیں، گرفتار ہیں، پابند محن ہیں، وہ ایک ہی کی محبت ہے، وہ ایک ہی کا گھرانہ ہے، وہ کوئی اور نہیں سوا محمد عربی کے۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اب اسلامک کلچر پر اور اسلامی ثقافت پر اتنی بڑی کانفرنس، کاش کہ اٹھا کے اگر کوئی چیمبرز کو اٹھا کے دیکھ لیتے، ویبسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیتے اور دیکھتے کہ یہ کلچر کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ کلچر کہتے کس کو ہیں؟ یعنی لفظ آپ کا نہیں ہے، اختیار آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مستعار لینے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے ادھار مانگنے کا نتیجہ۔ آپ نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا ثقافت اسلامیہ۔ یہ آپ کے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ اصطلاح کے طور پہ ثقافت اسلامیہ، یہ جانے بغیر کہ یہ ثقافت، لفظ کلچر 17ویں صدی سے پہلے کا نہیں ہے، مذہب آپ کا 1400 سال پرانا، ثقافت کو آپ داخل کریں بدعت نہیں ہے۔ یعنی کتنی آپ علمی بدعتیں کر رہے ہیں
اور اس کے بعد یہ کہ ثقافت اسلامیہ. ارے بھائی ثقافت کس کو کہتے ہیں؟ کلچر کس کو کہتے ہیں؟ کلچر کہتے ہیں مینیفیسٹیشن آف ہیومن انٹلیکچوئل اچیومنٹس. یہ ہے تعریف، مختصر ترین تعریف ہے. یعنی جہاں ایک بشری قوت تکمیل کے مراحل پہ چلی جائے اور اس کا اظہار کر دے، اس کا اظہار کر دے. دو لفظ میں نے روک کے رکھے، دو لفظ آخر کے روک کے رکھے. وہ تنہا اظہار کر رہا ہے مگر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ ریگارڈڈ کلیکٹیولی، ایک کا اظہار امت کا اظہار بن رہا ہو. یہ تعریف ہے کلچر کی. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہوتا ایک ایک گھر پہ جائیں اور وہاں سے کچھ نئی چیزیں لیں اور کہیں یہ ثقافت ہو گئی. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. حسین کے آنے پہ محمد کو روتا دیکھا تو ہم بھی رو رہے ہیں. یہ ہے ثقافت. ایک کی عقل پہ بھروسہ. ایک کلچر آپ سمجھ رہے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کلچر. اب اس کے آگے اسلامک لگا دیں، کرسچن لگا دیں، جوئش لگا دیں، جو چاہے لگا دیجئے، جو چاہے لگا دیجئے. آپ کے لیے آسانی ہے. آپ کے لیے آسانی کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن، اس کا اظہار. کاہے میں؟ ہیومن انٹلیکچوئل اچیومنٹ. انٹلیکچوئل کے تحت کیا ہوگا؟ نالج، بلیف، تیسری کمپوننٹ بیہیویئر، چوتھا کوئی کمپوننٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انٹیلیکٹ کے 3 کمپوننٹ ہیں. میرے بچے یاد رکھیں، غور سے سنیں اس تقریر کو. سمجھ میں نہیں آئے بعد میں سنیں. نالج ہے پہلا کمپوننٹ انٹیلیکٹ کے تحت، بلیف ہے دوسرا کمپوننٹ انٹیلیکٹ کے تحت، تیسرا کمپوننٹ ہے بیہیویئر. یہ 3 کمپوننٹ ہوں گے تو انٹیلیکٹ بنے گا. وہ انٹیلیکٹ کمال پہ جائے گا تو کلچر بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی باغیچے میں جا کے پھولوں کے چننے کا نام کلچر نہیں ہے. ارے وہ کلٹیویشن بیکٹیریا کا ہوتا ہے، بیکٹیریا کا، ہیومن انٹیلیکٹ کا نہیں ہوتا. آپ یقین جانیے یہ بچوں کو سامنے دیکھ کے تھوڑی ہمت پا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل کے ہمارے معمار ہیں. اس تقریر کی تفسیر یہ کریں گے آگے چل کے کہ کیا کہہ گئے تھے 2014 میں. آپ سمجھ رہے ہیں مغالطہ کیا ہوا؟ کلٹیویشن آف بیکٹیریا کو کلچر کہتے ہیں، وہ سمجھ بیٹھے. اب میں کیا عرض کروں آپ سے؟ اب میں کیا عرض کروں؟ بیکٹیریا کی بھی کلٹیویشن ہے، بیکٹیریا کی بھی پرورش ہے، مگر خاص مقصد کے تحت، خاص ڈیفائنڈ انوائرمنٹ میں، خاص ماحول میں، کنٹرولڈ ماحول میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. غلط نہیں کہتے آپ، ماحول وہی کا ہے، کنٹرولڈ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں انڈر کنٹرول. دیکھیں نا، کنٹرول، لیب کا ماحول کنٹرولڈ ماحول، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یقیناً دستانے پہنیے، گلوز پہنیے، اس میں یقیناً اسٹرلائز کیجئے چیزوں کو، مگر ماحول کنٹرولڈ ہے. محمد نے وہاں سے نکالا، محمد نے وہاں سے نکالا، اپنے گھر کے صحن میں لا کے اسلام کے بیچ کو بویا. وہ صحن کسی کا نہیں تھا، وہ خدیجہ کا صحن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بشر کا سیر تکامل تھا، وہ بشر کا سیر تکامل تھا، جس میں قیامت تک کی نظر رکھنے والا محمد جانتا تھا کہ کنٹرولڈ ماحول میں یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوگا. اس لیے کہ کنٹرول کرو گے تو بیکٹیریا، کنٹرول کرو گے تو جراثیم، کنٹرول کرو گے
تو ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی جو تم سے زیادہ بڑی ہو کر تمہیں ماریں گی. 2014 میں ہے, کبھی یہاں سے مار کھاتے ہیں, کبھی وہاں سے مار کھاتے ہیں. محمد نے ایسا کلچر دیا کہ کوئی مار تو نہیں سکے گا, مگر جب مار کے آئے گا تو پھر کوئی واپس بھی نہیں آ سکے گا. اب یہ کلچر آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اب جا کے ان کو بتائیے, 500 اسکالر بیٹھے ہوئے ثقافت اسلامیہ پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کر رہے ہیں یونیفائیڈ سلیبس. پھر دیکھیے کلچر, کنٹرولڈ انوائرمنٹ, اس میں یونیفائیڈ سلیبس. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا ڈیولپ ہوگا؟ بیکٹیریا نکال دو اس کو یونیفیکیشن سے, نکال دو اس کو یونیفیکیشن سے, اور اس کو چھوڑ دو محمد کی عقل پر. تو اب اگر بچہ آ جائے, دیکھے, رونے لگے, تو یہ ہے کلچر. علی کو بلائیں, نظر نہ آتا ہو علی, یہ بھی کلچر. یہ ثقافت ہے ہماری, یہ ثقافت ہے. ابھی محرم کا چاند آئے گا, حسین پر روئیں گے آپ. وہ کلچر ہے, کلچر. آپ اسے سنت کہیں, سیرت کہیں, آپ کی مرضی. میں تو ماڈرن ٹرمز میں بات کروں گا کہ یہ ہے وہ کلچر کہ جس کو پروان چڑھنا ہے. اور غلط نہیں ہے, محمد کو بھی علی نظر نہیں آئے تھے, مگر آواز دی تھی علی. تو کسی کوتاہ نگاہ رکھنے والے نے کہا تھا بہت دور ہے. تو اس کلچر کی بھی بنیاد ڈالی محمد نے. علی دور نہیں ہوا کرتا, علی تو مجھ سے نزدیک. اب حدیث اگر آپ کو مل جائے کہ دیکھو محفل کو سجانا ہو تو حسین پہ رو لو, زینت دینا ہے تو علی کا تذکرہ کر لو. کوئی تو حکمت ہوگی محمد کی. دنیا تلاش کر رہی ہے اس میں 5ویں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے, 7ویں کا کیوں نہیں ہے, 9ویں کا کیوں نہیں ہے, 11ویں کا کیوں نہیں ہے. کوتاہ نگاہ رکھنے والے. ارے علامتیں ہیں یہ علامتیں, رونا ہے تو پھر سب پہ, اور اگر استمداد کی منزل پر آنا ہے تو سب سے. مگر یہ علامتیں ہیں, یہ محمد کا کلچر ہے. یاد رکھیں گے آپ, یہ میرے نوجوان یاد رکھیں گے نا. یعنی یہ کلچر بیکٹیریا کو کریٹ نہیں کرتا, آپ سمجھ گئے؟ یہ کرم زمینی کو خلق نہیں کرتا, یہ کرم خوردبینی کو خلق نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ انفس و آفاق کی تربیت کرتا ہے, اور ایسی تربیت کرتا ہے کہ آپ گھر توڑ دیجئے, آپ در و دیوار کو گرا دیجئے, آپ مقبروں کو مسمار کر دیجئے, آپ کسی قبر پر گیسولین چھڑک کے آگ لگا دیجئے, آپ لگا دیجئے. ہوا نا, یہ سب ہوا ہے, تاریخ ہے آپ کے سامنے. کیا مجھے کہ ایک ایک واقعے کو بیان کرنا ہے؟ ارے 1802 عیسوی میں 200 برس پہلے حسین کی قبر کو تہس نہس کیا گیا. 200 برس پہلے. عمر نوح درکار نہیں ہے اس واقعے کے تعلق سے. یعنی 4 پشتوں سے یہ واقعہ آپ تک آتا ہے آج, سینہ بہ سینہ, کہ ہم نے دیکھا منہدم کیا حسین کی قبر کو. کیا آپ اپنا کام کر رہے ہیں, کیے جائیے, مگر ہماری آپ کی زندگی میں ہی تو پتہ چلا کہ 1802 میں آپ نے انہدام کیا, منہدم کیا, گرا دیا. ہم 2014 میں جائیے. کیا اس سے کسی شے کو ثابت کرنا مقصود ہے؟ نہیں, بتانا ہے, بتانا ہے. اور وہ اس لیے بتانا ہے کہ یہ آپ کی زندگی تک ہے, اور آپ کی زندگی بھی نہیں ہے, یہ مہلت ہے. لیکن اگر میری شہزادی دربار یزید میں زندگی کو زندگی کہتی تو میں بھی کہتا مہلت ہے, مہلت. تجھے مہلت دے رہی ہوں.
یہ مہلت، جو مہلت میں جیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جو کسی قرض کے تحت جیے. اب یہ زندگی اگر کوئی آپ سے کہے مہلت میں ملی ہے تو یہ سوچو کہ کس کے قرض تلے دبے ہوئے ہو. یہ تعریف ہے. یہ مہلت کا لفظ استعمال کیا تجھے یزید. زندگی نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے. تو اب جتنے بھی یزیدی جی رہے ہیں وہ مہلت میں جی رہے ہیں. وہ مہلت اس کو نہیں، اس جیسے تمام اشخاص و افراد کو جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہیں زینب کی دی ہوئی مہلت میں جی رہے ہیں. وہ جہاں ہو، جہاں ہو، جب کبھی ہو، جس مقام پر ہو، مہلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کو چھوڑا اور اپنی عقل پہ بھروسہ کیا تو مہلت ملے گی. اس لیے ایک آواز ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، خدا کو اور اللہ کو جب لفظ اوبے یا اوبیڈینس کے تعلق سے کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اس سے صرف ایک طالب علمانہ مطالبہ یہ ہے کہ ایسی کوشش بھی کبھی نہ کرنا جب تک کہ واسطے کو نہ پہچانو، وسیلے کو نہ جانو، ذریعے کو نہ جانو. اس نے جب بھیجا تھا نا تو اس نے کہا تھا بعث فی الامیین رسولا. اس نے امیین میں مبعوث کیا ہے. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ کوئی فیشن تھا؟ کوئی فیشن کے تحت؟ کوئی خاص نظریے کے تحت؟ نہیں، توحید الہی کو منوانے کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مبعوث کیا کاہے کے لیے؟ امیین میں، مکے کے رہنے والوں میں. یہ آیت مطمع نہ نظر ہے اور نہ ہی گفتگو کا محور ہے. وہ آج یقیناً جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہوگی. اس میں وہ یہ کہے کام کیا ہے، آتا ہے اور مطلوع کرتا ہے آیات الہی کو، اللہ کی نشانیوں کو مطلوع کرتا ہے، اور پھر فقط یہی نہیں بلکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا. اس سے قبل جبکہ یہ صریح گمراہی کا شکار تھے، مبتلا تھے، اس نے بھیجا. لفظ بعثا بے عین سے سائے سقط بعثا، معلوم ہے آپ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ابھارنا، اس کا مطلب ہے دوبارہ زندہ کرنا، اس کا مطلب ہے بھیجنا نہیں، اس کا مطلب کسی شے کو دے کے بھیجنا، کسی شے کو دے کر بھیجنا. تمام مفسرین اسلام نے کہا اس ضمن میں کہ وہ آیا خالی ہاتھ نہیں آیا تھا. وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، کوئی شے تھی جسے دیا گیا تھا تو اس کو لا رہا تھا. اور وہ نشات ثانیہ، یہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کو استعمال کیا مفسرین نے، بڑے اجلہ مفسرین میں استعمال کیا. نشات ثانیہ جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جس کو آپ اپنی اصطلاح میں جو چاہے کہیے، اس کو آپ رینیساں کہیے، اس کو آپ ریفارمیشن کہیے، کچھ بھی کہیے. وہ آیا، اس نے ایک ایسی نشات کا انتظام کیا جو ثانیہ تھی، ایسی زندگی کا انتظام کیا جو اس سے پہلے نہیں تھی، وہ لا رہا تھا. اور اس طرح سے کہ پیغام کو لے کر آ رہا تھا، مطلوع کر رہا تھا، نشانیوں کو، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا تھا. بعثا بھیجا تھا اس کو، مردہ معاشرے کی طرف ایک زندہ کو بھیجا. معاشرہ جیتا جاگتا نہیں تھا، اس کو زندگی دی، اس کو زندگی دی، اس کو اٹھایا، اس کو برخیز کیا، اور اس کے بعد معاشرے نے اس کے تعلق سے یہ سمجھنا چاہا ہم جیسا ہے، ہماری طرح ہے. امی کی بحث میں الجھ کے رہ گئے. اگر معصوم کے قول پہ نظر کر لیتے تو معصوم نے یہ کہا ایسا نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے وہ سبا معلقات کے لکھنے والے تھے، وہ بہترین قصائد کے دینے والے تھے.
آپ اگر یہ ترجمہ کر کے اپنا اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ کی جہالت چھپ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلامک کلچر نہیں ہوگا، یہ ذاتی غرض و غایت ہوگی، یہ خود غرضی ہوگی، یہ آپ کی سیلفشنس ہوگی، یہ آپ کی انانیت ہوگی جس کا آپ شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جو حلال ان میں سے ایک، مگر یہاں کہا کہ دیکھو غلطی ہو رہی ہے، پہلے باس کو سمجھو، یہ باس ہوتا کیا ہے، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس باس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھو زندہ کرتا ہے جس کو ہم بھیجتے ہیں، خود زندہ ہوتا ہے تو دوسروں کو زندہ کرتا ہے۔ اب تم اگر دیکھو اور تم اگر یہ سمجھو کہ یہ ابھی ابھی ہمارے ہی درمیان سے اٹھا ہے، ہم نے اس کا بچپن دیکھا، ہم نے اس کا لڑکپن دیکھا، ہم نے اس کی طفلی دیکھی، ہم نے اس کی جوانی دیکھی، تم سمجھو، تم سمجھتے رہو، اس لیے کہ تم تو در و دیوار کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہو، آپ سمجھ گئے؟ تو تمہارا تو طریقہ یہ ہے، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم مبعوث کرتے ہیں، یعنی ہم ہیں باعث، یہ ہے مبعوث، ہم ہیں باعث، یہ ہے باعث۔ میرے لفظوں پہ بہت غور سے آپ نظر رکھیں اور سنیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو، ظاہر ہے کہ بہت وقت ہو چکا ہے، مگر جاتے جاتے کچھ باتیں میری بڑی اہم ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم باعث، ہم بھیجنے والے، اور یہ اس حکم کو لے جانے والا، آپ سمجھ رہے؟ یہ اس خاص لفظ کو ذہن میں رکھ کر اب تقریر کے اس حصے پہ جانا چاہتا ہوں کہ جہاں مسلسل نامے آئے ہیں کوفیوں کے اور مسلسل خط آ رہے ہیں، کسی نے کہا 12,000، کسی نے کہا 18,000، یہ خطوط ہیں جو آ رہے ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، باوض بلند صلوات بھیجی پہلے، اپنے خط میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے لکھا بھی ہے، تم نے مجھے کہلوا بھیجا بھی ہے، اور تمہاری تمنا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ تم نے کہا لیسا علینا الامام، ہم میں امام کوئی نہیں ہے، فاقبل، تو آپ تشریف لائیے۔ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ سرکار سید الشہداء، ہم میں امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، لعل اللہ یجمعنا بکا علی الحق والہدی۔ اب یہ لعل اللہ کی اگر میں دونوں ترجمے کی صورتیں پیش کروں، تاکہ شاید کے، دونوں طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہ نیتوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے کہ بلانے والے کس نیت سے بلا رہے تھے، تاکہ آپ آئیں اور ہم سب جمع ہوں آپ کے اس اختیار کے تحت کہ جس کے نتیجے میں آپ ہمیں حق اور ہدایت کی رہنمائی کریں۔ یہ ریکویسٹ ہے، یہ تحریری ریکویسٹ ہے، علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے بحر الانوار میں، اس کو اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے ابھی کلام قطع نہیں ہو رہا ہے، منقطع نہیں ہو رہا ہے۔ تمہاری تمنا کیا ہے کہ میں آؤں؟ کیوں آؤں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان امام نے، تمہارے درمیان امام نے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ تاکہ تم ایک مرتبہ حق اور ہدایت پر مجتمع ہو جاؤ۔ یہی ہے، کہیں کوئی علامت وقف نہیں ہے اس کلام میں، براہ راست امام کا کلام ہے جو تحریری ہے۔ انا باعث الیکم، میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ لفظ بعثہ یاد رہے گا آپ کو، بے عین سے، انا باعث الیکم اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل۔ سورہ جمعہ کی وہ آیت آپ کے سامنے ہے نا، وہ مبعوث کرتا ہے،
اختیار حسین کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ حسین کے اختیار کو آپ نے دیکھا؟ مجال نہیں ہے کسی کی یہ لفظ استعمال کرے. آج آپ اتنی زبان دانی کے بعد آپ گورنر اپوائنٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ مبعوث کر رہا ہوں. عجیب بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس وقت. پوری اسمبلی مل کے نہیں کہہ سکتی کہ وزیر اعظم کو مبعوث کر رہے ہیں. لفظ انتہائی استعمال کر نامزد کر رہے ہیں, معین کر رہے ہیں. اس لفظ کے تقدس کو سمجھیے, تقدس کو. انا باعث الیکم, جب تک مظہر قدرت الہی نہ ہو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کوئی. ارے اس اختیار کے حامل ہے, خامس آل ابا ہے, جس کا مزار گراتے وہ اس کی ماں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اختیار ہے پانچویں اور آخری کا. انا باعث الیکم, میں مبعوث کر رہا ہوں, یعنی میں باعث ہوں مسلم مبعوث ہے, میں باعث ہوں مسلم بعیث ہے, میں بھیج رہا ہوں احیا کرنے والا مسلم ہے, زندگی دینے والا مسلم ہے, کوفیوں کو حیات دینے والا مسلم ہے. یہ مقول معصوم ہے, زمانی اور مکانی نہیں ہوتا. اس میں زمان, اسپیس اور ٹائم اس کے کلام کو قطع نہیں کرتے. کوفے کے در و دیوار سے یہ آواز آتی ہے اب بھی. انا باعث الیکم, سب کچھ صحیح مگر میں بھیج رہا ہوں, میں احیا کر رہا ہوں, میں زندہ کر رہا ہوں. نہیں, میں کوئی شے دے کے بھیج رہا ہوں. میں نے اپنے ترجمے میں یہ سارے ترجمے کیے ہیں. کوئی شے دے کر بھیجنا, باعث اس کو کہتے ہیں بے ساتھ, اسی کے ذریعے. وہ شے کیا ہے؟ وہ امر حسینی ہے. جیسے محمد امر خداوندی لائے ویسے مسلم امر حسینی لاتا ہے. اور کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اقی وابن امی. یہ دو لفظ تو بہت آپ کے لیے آسان, بھائی بھی ہیں چچا زاد بھی ہیں, مگر ایک لفظ نے تو کمال کر دیا. ثقتی من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں ثقہ. اب اس ثقہ کے لفظ کو کبھی آپ چاہیں, جو یہاں پر ذاکرین آتے ہیں ان سے کہیے کہ اس کی تشریح کیجئے. 50 منٹ کی تقریر میں اس لفظ کی تشریح چاہیے. یعنی اگر میں آپ کو بہت نزدیک کی بات, ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی, یہ ہے ٹائٹل. محمد ابن یعقوب کلینی کا ٹائٹل کیا ہے؟ ثقۃ الاسلام. کس کو کہتے ہیں ثقہ؟ جو دین اور شریعت دونوں میں کامل ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عدل و قسط کا مرکز ہو. ثقتی من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں. اب سپرلیٹو کو اور سپرلیٹو آپ ٹریٹ نہیں کرتے. سب سے زیادہ ثقہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کی نظر میں ثقہ ہے, اس سے بڑھ کے سپیریئر کوئی اور بات نہیں ہے. ثقتی, ثقتی اپنے سے نسبت, من اہل بیتی ایک اور نسبت, یعنی جو حسین کی نگاہوں میں تلا ہوا ہو. جیسے علی محمد کی نگاہوں میں تلے ہوئے, کسے ہوئے تھے, مہک پر, کسوٹی پر جانچے ہوئے تھے. اور کہا کہ میں بھیج رہا ہوں, میں باعث ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علت کون ہے؟ حسین. معلول کون ہے؟ مسلم. کاز کون ہے؟ حسین. ایفیکٹ کون ہے؟ مسلم. ایسے ہی ہم نہیں کہتے اس تذکرے کو کرتے ہوئے کہ آپ گو کہ پہلی سے آپ مجالس کا انعقاد کریں گے محرم کی, مگر محرم آج سے شروع ہو گیا. آغاز ہے, آغاز کربلا کا آغاز ہے, کربلا کا آغاز ہے. سنو اور سنو, تم نے کہا ہے نا کہ تمہارے درمیان امام نہیں ہے. تو عجیب بات ہے, دیکھیے, مل امام الا الحاکم بالکتاب. کوئی امام امام نہیں ہوتا جب تک کہ
کتاب کے تحت احکام نہ دے. حاکم بالکتاب. دیکھیے عجیب و غریب بات ہے, شارع نہیں کتاب کہا, حاکم بالکتاب, کتاب کے تحت حکم دینے والا. القائم بالقسط, اور عدالت پر جو قائم ہو, جس کو قیام دیا ہو عدالت نے. میری بات کو بہت غور سے سنیے, یعنی تصور عدل جس کا محتاج ہو وہ ہے امام. اگر نکال دیں آپ اس کو تو عدل قائم نہیں ہوتا, عدالت کا تصور باقی نہیں ہوتا. الدائن بدین الحق, اور وہ دین سے کچھ لیتا نہیں ہے بلکہ دین کو کچھ دے ہی دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ دین کو کچھ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے, سمیٹتا نہیں ہے, بٹورتا نہیں ہے, دین کو ٹٹولتا نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے وہ دین کو کچھ دیتا ہے. دین حسین, دین پناہ ہست حسین. اب سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ایسے ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں کہا کچھ دیا ہی ہوگا دین کو, لیا نہیں ہے. دین بھی حسین, دی پناہ بھی حسین. کسی کی پناہ میں نہیں ہے دین, اس پہ کبھی اور غور کریں گے. وہ اور اس کے بعد حابسہ نفس ہی علی ذالک للہ والسلام. یہاں پہ خط ختم ہو گیا. سنو, پہچانو امام کو. تمہارے درمیان امام آئے, حاکم بالکتاب, قائم بالقسط, داعٍ بدین الحق, اور اپنے نفس کو اپنے اللہ کے لیے محبوس رکھنے والا, پابند رکھنے والا. حبس نفس کلاسٹروفوبک ہونے کے لیے نہیں, حبس نفس محبوس ہونے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے اپنے نفس پر وہ کنٹرول رکھتا ہے جو کسی سے ممکن نہیں ہے. خدا حافظ یہ کہہ کے خط کو تمام کیا. اس اختیار کے ساتھ مسلم آئے ہیں کوفہ میں. یہ مجھے خاص طور پہ آج کی تاریخ میں کم از کم یہ بھی کہنا ضروری تھا. بعض دفعہ ہوتا دیکھیے یہ ہے کہ تقریر کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں, مگر ان شیڈز میں کنٹینیوٹی آف تھاٹ کو برتنا پڑتا ہے. میں نے نہیں معلوم کیا خدمت کی آج, مگر ان کے حضور میں کہ جن کے لیے حسین نے کہا ثقتی من اہل بیتی, ہم سب حاضر ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کے حاضر ہیں, قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے حاضر ہیں, اور یہ کہتے ہیں مولا. یہ مسلم کو کہہ رہا ہوں مولا. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں میں, کہیں جست لے لوں اس تذکرے میں, ذرا آگے چلے جاؤ. خانہ طوعا میں پہنچے ہیں. ایک مرتبہ خانمہ برباد مسلم بیٹھا ہوا ہے, اور عالم یہ ہے کہ دروازے پر طوعا نے دیکھ کے کہا اے مسافر حالات مخدوش ہیں, سر شام ہے, ظاہر ہے اپنے گھر کے نکل جا. کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جو خانمہ برباد ہو وہ کہاں جائے, جس کا کوئی قرابت دار نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کون ہو, کہا مسلم. کہا باپ کا نام, کہا عقیل. کہا عقیل علی کے بھائی. ایک مرتبہ کہا بزرگی و شرافت رکھنے والے خاندان سے میرا تعلق ہے. تو ایک مرتبہ قدموں پہ گر کے کہنے لگی مولا گھر تشریف لائیے. اب آپ سمجھے, انا باعث الیکم, میں بھیج رہا ہوں. میں جب میں بھیجتا ہوں نا, جس کو بھیجوں وہ مولا ہے. میں جس کو بھیجوں مولا. یہ حسین کا اختیار ہے, یہ حسین کا اختیار ہے. ایک مرتبہ صحن سے ذرا سا باہر ایک اتاق تھا, اس کو جھاڑ پہنچ کر اور زمین پہ فرش کو بچھا کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا قدم رنجہ فرمائیے, آئیے آئیے مہمان رہیے. مگر طوعا نے یہ دیکھا کہ مزمحل مسلم, بے کس مسلم, لاچار مسلم مسلسل ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مسلح آیا
تو عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں. رات ہوئی خانہ طوعہ میں کہنے والوں نے کہا طوعہ کا بیٹا آیا. اپنی ماں کو ایک حجرے میں مسلسل آتا جاتا دیکھ کر اس نے تفتیش کی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ماں نے ایک مرتبہ کہا اگر اس راز کو تو راز رکھ تو تجھ سے صرف اتنا کہوں کہ گھر تو آج میرے مولا آئے ہوئے ہیں, میرے مولا گھر آئے ہوئے ہیں. کہا کون؟ کہا مسلم ابن عقیل ہمارے گھر مہمان ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ تو کہیں اور چلا, مگر پوری رات طوعہ نے دیکھا کہ مسلسل ہیں کہ مسلم بیداری کی حالت میں, تحلیلو تکبیرو تقدیسو تمجید کی آوازیں ہیں جو بلند ہو رہی ہیں. ابھی صبح ہوئی ہی تھی کہ ایک کاسا لا کے رکھا تجدید وضو کے لیے, مگر پوچھا یہ کہ مولا کیا بات ہے, پوری رات آپ جاگتے رہے, پوری رات آپ نے اس طرح سے گزار دی کہ آپ نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا نیند کے لیے. تو کہا طوعہ میں کیسے آمادہ کرتا, آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں علی آئے ہیں اور کہتے ہیں العجل العجل العجل, مسلم تعجیل کرو اجلت کرو, آؤ ہم سے آ کے مل جاؤ. یہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں. صبح ہونے کو ہوئی, اب جو دیکھا تو دیکھا کہ سماؤں اسب کی آواز طوعہ کے گھر کے اطراف آنے لگی. ایک مرتبہ زرہ کو پہنا, تلوار کو کمر سے لگایا. کہا مولا کہاں جاتے ہیں؟ کہا طوعہ میں نہیں چاہتا تیرا گھر برباد ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ تیرا گھر خراب ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ دشمن تیرے گھر پہ ٹوٹ پڑے. دروازے کو کھولا, ایک مرتبہ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ لانے والا ایک کے مقابلے پہ 1000 سوار لا چکا ہے, لانے والا ایک کے مقابلے میں 500 پیادے لا چکا ہے. 1500 کی نفری پر مشتمل یہ فوج ایک یکا و تنہا مسلم سے لڑنے کے لیے بھجوائی گئی تھی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ نے 150 کو واصل جہنم کیا. اور اب جب دیکھا کہ 150 کفار واصل جہنم ہوئے تو ایک مرتبہ کمک کے لیے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا. محمد ابن اشعث نے یہ کہہ کر کہ مجھے اور مدد چاہیے, ابن زیاد کا پیغام لے کر آنے والا آیا اور یہ کہہ کر کہ ایک کے مقابلے میں تجھے 1500 کا لشکر تو دے کے بھیجا جا چکا تھا, پھر تجھے اور لشکر کی ضرورت ہے. تو بے اختیار محمد ابن اشعث کی زبان سے نکلا جا کے ابن زیاد سے کہو کہ یہ میں کسی بقال کوفہ سے نہیں لڑ رہا ہوں, یہ سیف محمد ہے من اسیاف محمد, محمد کی برہنہ شمشیروں میں یہ ایک چمکتی ہوئی شمشیر ہے جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے. مکر سے دغا سے ایک چاہ کو کھودا گیا, ایک گڑھے کو کھودا گیا, اس پر خس و خاشاک کو بچھایا گیا, مسلم کو آمادہ کیا گیا کہ وہ لڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ گڑھے میں مسلم گئے, گرنا تھا کہ کہیں سے تلوار, کہیں سے بھالے, کہیں سے تیر, کہیں سے پتھر, کہیں سے اس انداز سے کہ خنجر چلے. محمد ابن اشعث کی تلوار نے ایک مرتبہ آپ کے لب کو دو شاقہ کیا, آپ کے دندان ہائے مبارک مجروح ہوئے, ٹوٹ کے گرے, ہاتھوں کو باندھا گیا, پیروں کو باندھا گیا, مسلم کو گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. کسی نے متوجہ کیا, دیکھیے تقریر انتہا پہ, کسی نے متوجہ کیا مسلم امیر ہے سلام کرو. دیکھیے عجیب بات ہے, یہ خانوادہ محمد ہے, یہ آل محمد ہے, بے اختیار کا سلام علی من اتبع الہدی. یہ وہ تحریر ہے محمد کی کہ سلاطین زمانہ کو جب کبھی خط لکھا ہے تو اس طرح سے کہ وہ
سلامتی فقط اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرے، جو ہدایت کی پیروی کرے، کسی اور کو سلام مسلم نہیں کرتے۔ کہا یہ امیر ہے، امیر وقت ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر کے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہے، میرا بادشاہ حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہے، مالی امیر سوى الحسین، کوئی اور نہیں ہے، میں کسی اور کو سلام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کے کہا ارے تم میں کوئی ہے مرد قریش جو میری وصیتوں کو پورا کرے؟ ایک مرتبہ عمر سعد اپنے مقام سے اٹھا اور کہا کیا بات ہے کہو؟ کہا مسلم نے دیکھو میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، محمد کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں، ہاں سنو دیکھو مقروض مر رہا ہوں، مر جاؤں تو میری زرہ کو بیچنا، میری تلوار کو بیچنا، 700 درہم کا مقروض جا رہا ہوں دنیا سے، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اور تیسری اور آخری عجیب وصیت کی، با اتنا کہا کوئی جا کے میرے آقا سے کہہ دے مولا کوفہ نہ، مولا کوفہ نہ آئیے، میں نے ہی کہا تھا اب میں کہہ رہا ہوں مولا کوفہ نہ آئیے۔ ایک مرتبہ جامِ آب دیا گیا، ہونٹوں کے نزدیک جامِ آب کیا، ایک مرتبہ پانی کی طرف اپنے لبہائے مقدس کو بڑھایا ہی تھا کہ پانی اس طرح سے خوبار ہوا کہ پھر پانی کو پھینک دیا گیا۔ کیسے پانی پیتے مسلم، کیسے پانی پیتے مسلم؟ آغاز کربلا مسلم سے، افتتاح کربلا مسلم سے ہے، کربلا کا معمار مسلم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کون کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، کون کس کی سیرت پہ چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر دنیا نے کہا قطعاً پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیا ہے مسلم نے۔ بالا خانے پہ لے کے چلے، چھت پر لے کے چلے، قصر دارالامارہ کی چھت تھی، دنیا عید کی تیاریوں میں مصروف تھی، دنیا کے لیے عید قرباں تھی، یہاں حسین کی پہلی قربانی تھی جو تیار ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ مکے کی سمت اپنے منہ کو پھیرا، یقیناً 2 رکعت نماز بھی ادا کی، سجدہ شکر بھی ادا کیا، مکے ہی کی طرف رخ تھا، مگر اب جب کھڑے ہوئے تو بے اختیار کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مقاتل میں لکھا ہے حسین منزل شقوق پر کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہنے لگے وعلیکم السلام یا مسلم۔ اتنی بلند آواز سے حسین نے سلام کیا کہ زینب پردہ الٹ کے باہر آ گئی، اور ایک مرتبہ آ کے کہا بھائی کس کو سلام کیا، کس کو سلام کا جواب دیا؟ حسین ابن علی نے زمین کی تنابوں کو سمیٹا، کوفے کی زمین کو بلند کیا، قصر دارالامارہ پہ اب جو زینب نے جلوہ دیکھا تو دیکھا سر کو جھکائے ہوئے، تسلیم و رضا کی منزل پر مسلم کھڑے ہوئے ہیں، تلوار چلی، مسلم کا سر بدن سے جدا ہوا، بدن کو بالا خانے سے ادھر گرایا، ادھر حسین نے کہا ارے زینب یتیمہ مسلم کو تو لاؤ، مسلم کی یتیم بچی کو تو لاؤ۔ 11 برس کی بچی آئی، گود میں بٹھایا، گوشواروں کو بلایا، کہا لاؤ گوشوارے لاؤ، گوشوارے حاضر کیے، یتیمہ کے کان میں ایک مرتبہ بالیاں پہنا دی، بہت نزدیک سے زینب نے دیکھا کہ سکینہ دیکھ رہی ہے، مسلم کی یتیمہ نے کہا تھا آپ تو ایسے شفقت فرماتے ہیں جیسے میرا بابا
بابا دنیا سے گزر گیا ہو. کہا نہیں نہیں، ہم ہیں تمہارے باپ، ہم ہیں تمہارے والی، ہم ہیں تمہارے وارث، نہ گھبرانا. ہائے سکینہ، یہ تربیت ہے حسین کی، یہ ثقافت ہے حسین کی، یہ وراثت ہے حسین کی. اسی بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، دامن کو جلایا گیا، جنگل میں کہتی آ جاؤ بابا،